أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ من اجل ذلک، اسی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کے بارے میں علماء کرام کے ہاں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے پچھلی آیت کے آخری جملے سے، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں سے، پشیمانی کرنے والوں سے۔ کون؟ جس نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو۔ من اجل ذالک، اس کی وجہ سے، یعنی کہ ندامت والوں سے وہ کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے، یعنی کہ جو کچھ اس کے سامنے ہوا، کہ کوا آیا، کبے سے پتا چلا کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے، یہ ساری صورتحال دیکھ کر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ من اجل ذالک، اس کا تعلق پچھلی آیت سے نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے جو اس کے بعد آ رہے ہیں۔ تو من اجل ذالک، اس کی وجہ سے۔ اچھا، کس کی وجہ سے؟ جب ہم اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں کتبنا کے ساتھ، پہلے ہم نے کہا تھا من اجل ذالک اس کا تعلق ہے النادمین سے، اب ہم کہہ رہے ہیں من اجل ذالک اس کا تعلق کس سے ہے؟ کتبنا کے ساتھ۔ تو پھر کیا مطلب ہے من اجل ذالک؟ اس کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یعنی کہ جو کچھ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے مابین ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، یہ جو ساری صورتحال ہے من اجل ذالک، اس کی وجہ سے کتبنا، ہم نے فرض کر دیا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل، اس سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور بنی اسرائیل سے مراد وہ سب لوگ جو ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ۔ کیا فرض کر دیا؟ کیا لکھ دیا؟ کہ انہو، کہ بے شک بات یہ ہے، انہو ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ من قتل نفسا، جو قتل کرے نفسن، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو، بغیر نفسین، بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں کسی فساد کے بغیر، فکأنما، تو گویا کہ قتل الناس، اس نے قتل کیا، الناس، لوگوں کو، جمیعاً، سب کو۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ بنی اسرائیل پہ ہم نے یہ فرض کر دیا، یہ لکھ دیا کہ جو کسی ایک انسان کو قتل کرے گا بغیر کسی وجہ کے، ناجائز طور پہ، گویا کہ وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو اس لیے قتل کریں کہ اس نے کسی اور کو قتل کیا تھا، یعنی کہ یہ قاتل ہے اور آپ قصاص کے طور پہ اس کو قتل کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یا اس نے زمین میں فساد کیا ہے، اس وجہ سے قاضی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کسی کو قتل کریں ناجائز طور پہ، نہ وہ کسی کا قاتل ہے، نہ اس نے زمین میں کوئی فساد کیا ہے، تو ایسا قتل پوری انسانیت کا قتل کہلائے گا۔ پوری انسانیت کا قتل کیوں کہلائے گا؟ اس جملے کا کیا مفہوم ہے؟
اس جملے کے مفہوم میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں، کئی ایک آراء ہیں، کئی ایک خیالات ہیں۔ واضح اور آسان قول یہ ہے کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا اور یہ سمجھا کہ اسے قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے، اسے کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، تو ایسا انسان تمام لوگوں کا قاتل کہلائے گا، گویا کہ اس کے نزدیک کسی بھی انسان کو قتل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کسی بھی انسان کے قتل کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس نے ایک نبی یا رسول کی تکذیب کی وہ تمام انبیاء کا تکذیب کرنے والا کہلائے گا۔ جب آپ نے ایک رسول کو نہیں مانا، گویا کہ آپ نے کسی رسول کو نہیں مانا۔ تو جس نے ایک کو قتل کیا، گویا کہ اس نے سب کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ومن اور جو احیاها اس کو زندگی بخشے، کس کو؟ کسی نفس کو، کسی جان کو۔ ومن احیاها جو اس کو زندگی بخشے، اس کی زندگی کو بچائے، فکأنما تو گویا کہ احیا الناس اس نے زندگی بچائی ہے، الناس لوگوں کی، جمیعاً سب کی۔ اس جملے کا مفہوم کیا ہوگا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل ہونے سے بچایا، مرنے سے بچایا، گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو مرنے سے بچا لیا۔ اس کی مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل کرنے والا تھا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا، پسٹل اس سے چھین لیا، چھری اس سے چھین لی، خنجر اس سے چھین لیا، تو آپ نے اس آدمی کو مرنے سے بچا لیا۔ تو گویا کہ آپ نے تمام لوگوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی بھی انسان محترم ہے، آپ کے نزدیک کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، آپ کے نزدیک کسی کا بھی خون بہانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا تھا اور آپ تیرنا جانتے ہیں، آپ نے نہر میں، سمندر میں، دریا میں چھلانگ لگا دی اور اسے بچا لیا، تو گویا کہ آپ نے تمام لوگوں کی زندگی کو بچایا ہے۔ ایک آدمی آگ میں جل رہا تھا اور آپ نے ہمت کی، آگے بڑھے، اس کو آگ سے کھینچا، اس کی زندگی بچائی، تو گویا کہ آپ تمام لوگوں کی زندگی بچانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق، لام تاکید کے لیے ہے، البتہ یقیناً، اور قد تحقیق کے لیے ہے، اور البتہ تحقیق، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ۔ اور دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اور البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ پہلا ترجمہ کیا تھا؟ جاءت آئے، ہمارے رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ۔ با کا ترجمہ آپ نے کیا کر دیا؟ ساتھ، اور جاءت کا آئے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ با کو جاءت کے ساتھ ملائیں اور ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ لائے، ہمارے رسول ان کے پاس لائے، بالبینات واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ ان کے پاس لائے ہماری رسول، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ ہمارے رسول، اللہ نے کہا ہمارے رسول، اللہ کا یہ کہنا ہمارے رسول، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بڑے معزز لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ان کا شرف اور ان کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے۔
جیسے آپ کہتے ہیں کسی بھی مسجد کو اللہ کا گھر، اور جو گھر مکہ میں ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں بیت اللہ. تو بیت اللہ کہنے کا مقصد یعنی کہ اس گھر کی عظمت کو ظاہر کرنا، اس گھر کے شرف کو، مقام و مرتبہ کو واضح کرنا. اور جیسا کہ کہا گیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی طرف بھیجی جانے والی اونٹنی کے بارے میں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. حالانکہ ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، ہر اونٹنی کا مالک اللہ ہے، ہر ایک کا خالق اللہ ہے، لیکن اس اونٹنی کے شرف اور مقام و مرتبہ کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ اور البتہ تحقیق ان کے پاس آئے رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. البینات یہ صفت ہے، اس سے پہلے لفظ کیا ہوا کرتا ہے؟ الآیات، یعنی کہ بالآیات البینات. ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون. ثم پھر، ان بے شک، کثیرا منهم ان میں سے بہت سے، بعد ذلك اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آخری جملے میں واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، ہماری واضح تعلیمات لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، اس کے باوجود کئی لوگ ان پہ ایمان نہیں لائے، کئی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، کئی لوگوں نے ان کی تکذیب کی، کئی لوگوں نے ان نبیوں کو قتل کیا، کئی لوگوں نے اللہ کی حدود کو تجاوز کیا، کئی لوگوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اسراف تھا. اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگوں نے. کن میں سے بہت سے لوگوں نے؟ بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ، بعد ذالک اس کے بعد، ان کے بعد اس کے کہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اسراف کیا. فی الارض کا تعلق کس سے ہے؟ لمسرفون سے. اسراف کہاں کیا انہوں نے؟ زمین میں، دنیا میں، زمین میں انہوں نے اسراف کیا، حد سے آگے بڑھے، اللہ کی حدود کو پامال کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کو قتل کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے رہے. اس کے بعد آیت نمبر 33 انما، سوائے اس کے نہیں، یہ لفظ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی بات ہے. جزا، اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ جزا، سزا، بدلہ. الذین، ان لوگوں کا، یحاربون، جو محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. کس سے؟ اللہ تعالی سے. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے. کس کے رسول سے؟ اللہ کے رسول سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَيَسْعَوْنَ، اور کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن، کس چیز کی؟ فساد کرنے کی. ان یقتلوا، ان یہ کہ، ان یقتلوا یہ جزاؤ کی کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. ان یقتلوا یہ کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان یقتلوا، بلکہ کیا کہا؟ یقتلوا. یہ کہ تا کے اوپر کیا آئی ہے؟ شد، تشدید. تو اس سے کیا معنی پیدا ہوا؟ کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، اچھی طرح قتل کیا جائے. او یصلبوا، یا انہیں سولی دی جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے. او تقطع ایدیہم، یا بری طرح ان کے ہاتھ کاٹے جائیں،
وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں کاٹے جائیں من خلاف مخالف جانب سے ایدیہم ایدی جمع ہے کس کی یدن کی یدن ایک ہاتھ کو کہتے ہیں ایدی کئی ہاتھ وَأَرْجُلُهُمْ ارجل جمع ہے کس کی رجل کو پاؤں کو کہتے ہیں او ينفوا یا ان کو نکال دیا جائے من الارض زمین سے الارض کے اوپر جو ال ہے الف لام یہ عہد کے لیے ہے یعنی کہ اس زمین سے ان کو نکال دیا جائے جس زمین میں انہوں نے فساد کیا اس شہر سے نکال دیا جائے جس شہر میں انہوں نے فساد کیا اس علاقے سے ان کو نکال دیا جائے جس علاقے میں انہوں نے فساد کیا ذالک یہ یعنی کہ یہ سزا جو ذکر کی گئی ہے یہ جزا جس کا تذکرہ ہوا ہے ذالک لہم خزی یہ ان کے لیے خزی رسوائی ہے ذلت ہے فی الدنیا دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم ایک عظیم عذاب ہے. اس آیت میں تذکرہ ہوا ہے کن لوگوں کا اس آیت کا سبب نزول کیا ہے کون لوگ ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے قبیلہ اورینا اور اکل کے چند لوگوں کے بارے میں. یہ لوگ مسلمان ہوئے مدینہ میں آئے مدینہ میں رہائش اختیار کی لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی ان کے پیٹ خراب ہو گئے وہ بیمار ہو گئے. انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا انہیں کہ تم لوگ مدینہ شہر سے باہر ہمارے صدقہ کے اونٹ ہیں ان اونٹوں میں چلے جاؤ جہاں پہ وہ اونٹ ہیں اس جگہ چلے جاؤ اور تم نے ان اونٹوں کا دودھ بھی پینا ہے اور پیشاب بھی یہ دونوں چیزیں پینی ہیں اس سے تمہارے پیٹ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے. اب ان کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دیتے اور اونٹوں کا چرواہا جس کے پاس وہ رہے جو ان کا خیال رکھتا رہا اس کا بھی شکریہ ادا کرتے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے لیکن انہوں نے کیا کیا اس چرواہے کو قتل کیا اور بری طرح قتل کیا. اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری لوہے کی سلائیاں اور جو اونٹ موجود تھے انہیں چوری کر کے اپنے ساتھ لے گئے گویا کہ ڈاکہ ڈالا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے. چنانچہ ان کو پکڑ کر لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تو آپ کے حکم سے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے گئے. مخالف جانب سے یعنی کہ جس کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا اس کی بائیں ٹانگ کاٹی گئی. اس طریقے سے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیری گئیں اور پھر انہیں گرمی میں پتھریلی زمین پہ پھینک دیا گیا. پانی مانگتے تھے پانی ان کو نہیں دیا گیا. تکلیف کی وجہ سے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ زمین کو کھا جائیں پتھروں کو کھا جائیں حتیٰ کہ وہ مر گئے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کریں. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا. ایک یہ ہے کہ باقاعدہ آپ ایک
گروپ تشکیل دیتے ہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، قتل و غارت کرنے کے لیے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، لوگوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اور علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو قاتلانہ نشہ کسی مسلمان شہر میں، کسی مسلمان ملک میں منتقل کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی فساد کر رہے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اس نشے کے ذریعے، تو ان کو بھی یہی سزا دی جائے۔ اس لیے کئی ممالک میں یہی سزا دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا، انما کا ترجمہ فی الحال میں نے لیٹ کر دیا ہے، جزاء الذین ان لوگوں کی سزا، ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکتا ہے؟ تو کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا تکبر کے طور پہ اور اناد کے طور پہ، ضد کے طور پہ، مقابلے کے طور پہ۔ مسلمانوں سے بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، لیکن شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، لیکن یہ انداز کہ آپ شریعت کی خلاف ورزی کریں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں، تکبر کے انداز میں کریں، ضد کے انداز میں کریں، عناد کے طور پہ کریں، کوئی شرمندگی نہ ہو آپ کو، یا لوگوں کو آپ دہشت زدہ کریں، ڈاکے ڈالیں گروپ بنا کر، تو ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کی سزا جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ یقتلوا، صرف اور صرف کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ انما کا۔ ان کی سزا صرف اور صرف یہ ہے کہ ان یقتلوا، کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یعنی کہ انہیں ان کے علاقے سے، ان کے شہر سے، ان کی زمین سے نکال دیا جائے۔ یہاں پہ اللہ نے لفظ او کا استعمال کیا ہے۔ کس کا؟ او، یعنی کہ یہ سزا یا وہ سزا یا تیسری سزا یا پھر چوتھی سزا۔ اور سزائیں کتنی بیان ہوئی ہیں؟ 4۔ کتنی سزائیں بیان ہوئی ہیں؟ 4۔ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ ایک مفہوم یہ ہے کہ او یہاں پہ تخییر کے لیے ہے۔ او کس لیے ہے؟ تخییر کے لیے، اختیار دینے کے لیے، آپشن ظاہر کرنے کے لیے، کہ وقت کے حکمران کو، جج کو اختیار ہے کہ ان 4 سزاؤں میں سے جو سزا چاہے ایسے مجرموں کو دے، جس سزا کو وہ زیادہ مناسب سمجھے گا اس سزا کی وہ تنفیذ کرے گا، اس سزا کا وہ حکم دے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ او تنویع کے لیے ہے، تنویع نو بیان کرنے کے لیے۔ اس قول کا مطلب کیا ہوگا؟ اس قول کا مطلب یہ ہوگا کہ جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگر اس قسم کے مجرموں نے لوگوں کو قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، تو کیا کیا جائے گا؟ انہیں قتل کیا جائے گا اور سولی دی جائے گی۔ اور اگر کسی کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کو خوف زدہ کیا، دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، لیکن جن کو خوف زدہ کیا انہیں قتل نہیں کیا، ان کا مال نہیں لوٹا، تو پھر اسے، ایسے لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔
ان کے شہر سے نکال دیا جائے گا لیکن انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دو قول ہیں۔ یہ قول کیا بتا رہا ہے کہ او اختیار دے رہا ہے وقت کے حکمران کو، جج کو، ان چار سزاؤں میں سے جو سزا چاہے ایسے مجرموں کو دے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ او اختیار دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جیسا جرم ہوگا ویسی سزا دی جائے گی۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے۔ یہ کیا؟ یہ سزائیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، یہ سزائیں ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیاوی سزا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت، آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب۔ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم، آیت نمبر 34 سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من قبلی پہلے اس کے، کہ ان تقدروا علیہم کہ تم ان پہ قدرت پاؤ، تم ان پہ قابو پاؤ۔ فاعلموا تو جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے ایسے مجرموں کے لیے سزا کا اعلان ہوا، اور اس آیت میں استثناء آ گیا کہ اگر یہ لوگ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کیا مطلب؟ کہ تم بخش دو، تم ان پہ رحم کرو۔ تو یہ تو پھر مجرموں کو کھلی چھٹی ملے گی کہ آپ نے جن کو قتل کرنا ہے اچھی طرح قتل کر لی، اور اس کے بعد پکڑے جانے سے پہلے آپ اعلان کر دیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور حکومت آپ کو کچھ سزا نہیں دے سکے گی کیونکہ پکڑے جانے سے پہلے آپ نے توبہ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ جس سزا سے معافی ملے گی یہ وہ سزا ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، اور وہ جرم جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے اس میں معافی نہیں ملے گی، الا یہ کہ وہ معاف کر دے جن کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے یا ایک گروہ نے چند لوگوں کو خوفزدہ کیا اور پھر ان سے مال چھین لیا۔ اب ان کو کیا سزا دینی ہے؟ ان کی کیا سزا بنتی ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، کیونکہ مال بھی لوٹا ہے اور لوگوں کو خوفزدہ بھی کیا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں پکڑے جانے سے پہلے تو مال معاف نہیں ہوگا، مال کی ادائیگی ضروری ہے کیونکہ بندوں کا حق ہے، البتہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹے نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے توبہ کر لیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ تو جہاں تک تعلق ہے بندوں کا حق، وہ تبھی معاف ہوگا جب بندے معاف کر دیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے پکڑے جانے سے پہلے بلکہ پکڑے جانے کے بعد توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوگا، دنیا میں معافی نہیں ملے گی، ان کی توبہ کا تعلق پھر اللہ تعالیٰ سے ہوگا، وہ توبہ آخرت میں ان کے کام آئے گی۔ اگر یہ حقیقی توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہ پہ، اپنے جرم پہ شرمندہ ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی جرم نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کے معاملے کو جانتا ہے اور آخرت میں یہ توبہ ان کے کام آئے گی۔ لیکن جو پکڑ لیا گیا توبہ سے پہلے،
جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم معاف کرتے ہیں، تو کیا حکومت معاف کرے گی؟ نہیں، کوئی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ اب یہ حد ہے، اب یہ کیا ہے؟ حد ہے، اس کو قائم کیا جائے گا۔ یہ دہشت گردی کا کیس ہے، یہاں پہ وہ جن کے ساتھ دہشت ہوئی ہے ان کا معاف کر دینا کام نہیں آئے گا۔ تو دیکھ لیں، الا الذین تابوا، اللہ نے ساری سزائیں ان کی بیان کی، پھر اللہ نے استثناء بیان کیا کہ سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا، پہلے اس کے کہ ان تقدروا، تم قدرت پاؤ علیہم، ان پہ تم قابو پاؤ ان پہ، فاعلموا، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ ان کو معاف کر دو، واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ ان پہ رحم کرو، لیکن اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ کہ تمہیں بخش دینا چاہیے اور ایسے لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ اس آخری جملے سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے ناموں میں سے دو نام کون کون سے ہیں؟ غفور اور رحیم، کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بہت سے مقامات پہ اللہ کے دونوں نام ایک ساتھ آتے ہیں۔ اس جملے سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کے بارے میں علم رکھیں۔ فرمایا فاعلموا، تم جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج یعنی کہ آیتیں ہم نے صرف 3 ہی پڑھی ہیں، زیادہ آیتیں نہیں پڑھ سکے، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی برکت ڈالے گا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔